اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. بس جب مایوس ہو گئے وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے باب سے خلص و نجیہ تو علیحدہ ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. قال کبیرہم کہا ان میں سے جو بڑا تھا اس نے الم تعلموا کیا تم لوگ جانتے نہیں ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ کہ تم لوگوں نے اللہ کی قسم لے کر اپنے باپ سے عہد لیا تھا، وعدہ کیا تھا کس چیز کا کہ بنیامین کو واپس لاؤ گے. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف اور اس سے پہلے تم یوسف علیہ السلام کے باب میں چوک کر چکے ہو، غلطی کر چکے ہو. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ پس میں اس ملک سے اس زمین سے جانے والا نہیں ہوں حتیٰ یأذن لی ابی یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دے بلائے او یحکم اللہ لی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی فیصلہ ہو، کوئی حکم آئے. وہو خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. گزشتہ کل سنا کہ بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا، ان کے ساز و سامان میں اپنا ایک قیمتی پیمانہ رکھ دیا اور اس طریقے سے ان بھائی لوگوں سے اس کی سزا معلوم کر کے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا. اس کے بعد ان بھائی لوگوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا بھی کہ آپ انہیں چھوڑ دیں، ہمارے والد بڑے بوڑھے ہیں، ہم میں سے آپ کسی کو اپنے پاس رکھ لیں ان کے بدلے میں. یوسف علیہ السلام نے منع کیا. تو جب یہ بھائی لوگ مایوس ہو گئے کہ اب عزیز مصر ہمارے بھائی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اب انہوں نے چوری کے جرم میں ان کو اپنے پاس گرفتار کر لیا ہے، پکڑ لیا ہے، اب چھوڑیں گے نہیں. بہت من جو سماجت کی بہت ساری فرمائش کی یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اگر میں ان کے بدلے میں تم میں سے کسی کو اگر اپنے پاس رکھ لوں گا، قید کر لوں گا تو یہ تو بڑا ظلم ہوگا اور اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا، اس لیے ایسا میں نہیں کر سکتا. اب یہ بھائی لوگ وہاں سے تھوڑے دور الگ جا کر اب آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، کیا کیا جائے. تو قرآن کہہ رہے ہیں قال کبیرہم ان بھائیوں میں سب سے بڑا جو تھا. اب اس میں 3 قول بتلائے جاتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑے سے مطلب یہاں پر عمر میں بڑا نہیں بلکہ علم میں، عمل میں، فضل و کمال میں بڑا جو ان میں تھا. اور وہ کون تھا؟ تو فرمایا کہ وہ یہودا تھا. ابن عباس کا قول ہے کہ وہ بڑا بھائی یہودا تھا. ابن عباس اس سے مراد بڑے پن سے مراد علم و عمل کو لے رہے کہ ان 10 بھائیوں میں سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ رحم دل اور سب سے زیادہ اچھے فوق والا یہ یہودا تھا. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ بڑا بھائی یہودا تھا. مجاہد اور سودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر عمر میں بڑا مراد ہے اور ان بھائیوں میں عمر میں سب سے بڑا روبل تھا. اس نے یہ مشورہ دیا. قال کبیرہم
اس سے مراد روبیل ہے۔ اور تیسرا ایک قول بتلایا جاتا ہے ان حضرات کے نزدیک، وہ کہتے ہیں کہ شمعون تھا، 10 بیٹوں کے نام جو بتلائے تھے ان میں سے۔ تو یہ بڑے بھائی نے کیا مشورہ دیا؟ بڑے بھائی نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم جب گھر سے نکلے تھے تو اللہ کی قسم لی تھی ہم نے، اور اپنے والد کے سامنے عہد و پیمان لیا تھا، اللہ کی قسم اٹھائی تھی ہم نے کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور اللہ سے اپنا عہد قول و قرار کو پکا کرتے ہیں کہ ہم بنیامین کو ضرور ہم واپس لے کر آئیں گے گھر، یہ تم کو معلوم ہے نا۔ اور اس سے پہلے تم یوسف جو ہمارے بھائی تھے ان کے باب میں بھی ایسی غلطی تم کر چکے ہو، یہ سب سے بڑا بھائی کہہ رہا ہے، مشورہ دے رہا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ میں تو اب اس ملک سے نہیں ہٹوں گا، چونکہ والد سے اتنی بڑی ہم قسم لے کر آئے تھے، اللہ کی قسم لے کر عہد و پیمان لے کر آئے تھے، ماں قبل میں ہم والد کو اس طرح رنج و غم دے چکے ہیں یوسف کے باب میں، اب ابھی جا کر بھی اس طرح کہیں گے، اب یہ میرے میں سکت نہیں ہے، اس لیے میں تو یہیں مصر ہی میں رہوں گا۔ مصر میں رہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یا تو میں منت و سماجت کرتا رہوں گا عزیز مصر سے، یعنی یوسف علیہ السلام سے، بادشاہ سے، کہ وہ بنیامین کو چھوڑ دے تو اس کو لے کر ہی میں گھر واپس لوٹوں گا، یا تو پھر اللہ کی جانب سے کوئی فیصلہ آئے، اللہ کی جانب سے اس کا کوئی راستہ نکلے بھائی کے چھوٹنے کا اور بھائی کو رہا کرنے کا، تو پھر میں لے کر آؤں گا، ورنہ میں اب باپ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں، میں ایسی حالت میں اب ابا کے پاس میں نہیں آ سکتا، اس لیے میری تو ہمت نہیں ہے وہاں آنے کی۔ پھر اور بھائیوں سے یہ بڑے بھائی کہہ رہے ارجعوا الی ابیکم، آپ تمام کے تمام واپس جائیے، اب کنعان اپنے اپنے گھر جائیے، واپس والد کے پاس جائیے، اور جا کر کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے کہ فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، آپ جا کر کہنا اپنے والد سے کہ بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، جا کر بتلا دینا آپ کے بیٹے نے چوری کی، ایسا جا کر آپ بتلا دینا، میں تو آنے والا نہیں ہوں، میں یہیں رہوں گا۔ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اور ہم وہی بات کہہ رہے جس کو ہم جانتے ہیں، یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ بھئی اس نے چوری میں وہ پکڑا گیا، تو ہم آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہے وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، ہم غیب کی باتوں پر تو مطلع نہیں ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں، غیب میں تو ہمیں ایسا پہلے سے تو معلوم نہیں تھا کہ یہ چوری کرنے والا ہے، یہ بیٹا بنیامین ہمارا بھائی چوری کرے گا اور اسے بادشاہ پکڑ لے گا، ورنہ ہم اس کو ساتھ میں لے ہی نہیں جاتے، تو غیب کی باتوں کا تو ہمیں علم ہے نہیں، وہ تو اللہ ہی کو علم ہے، تو ہم اتنا کہہ سکتے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اور جو کچھ ہمارے علم میں تھا اس کے مطابق ہم کہہ رہے کہ ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی، ایسا جا کر اب کہو، گھر جا کر ابا کو کہو، ایسا جا کر یہ مشورہ کیا اور یہ بات ہوئی۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں آ رہا، ہماری بات کو آپ سچ نہیں مان رہے، تو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اس گاؤں والوں سے پوچھئے جہاں ہم تھے، یعنی مصر والوں سے آپ جا کر پوچھئے کہ بھئی کیا معاملہ ہوا تھا، یہ لوگ سچ بول رہے یا کوئی جھوٹا بہانہ بنا رہے یا کوئی جھوٹی کوئی گیم کھیل رہے، کوئی پلان بنا رہے بنیامین کو غائب کرنے کا، جیسا کہ اس سے پہلے یوسف کو انہوں نے غائب کر دیا، مجھ سے دور کر دیا، تو آپ تو یا تو آپ گاؤں والوں سے جا کر پوچھئے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اگر گاؤں والوں کو آپ کو نہیں پوچھنا، وہاں جانا آپ نہیں چاہتے مصر کنعان سے، تو وَالْعِيرَ الَّتِي، جو قافلے والے ہمارے گاؤں سے کنعان سے جو قافلے والے ہمارے ساتھ آئے تھے، چونکہ کنعان سے بھی اور لوگ بھی اناج لینے کے لیے ان کے ساتھ مصر گئے تھے، تو کہ جو قافلے والے کنعانی ہمارے کنعانی بھائی ہے، ہمارے گاؤں کے ہے، ہماری بستی کے ہے کنعانی لوگ جو قافلے میں آئے تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، آپ اس سے پوچھ لیجئے کہ بھئی کیا معاملہ پیش آیا تھا اور بنیامین کیوں نہیں آیا اور اس نے کیا کیا اور بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اگر آپ کو سچ ماننا ہے تو، ہماری بات تو آپ کو سچ نہیں لگے گی، لیکن آپ ان کی بات تو سچ مانو گے نا، تو اپنے ابا سے جا کر ایسا کہو۔ اب یہ بھائی لوگ، ایک بھائی وہاں رکا باختلاف قول، شمعون یا یہودا یا روبل، تینوں میں سے جو بھی ہو، ایک بھائی وہاں رکا اور باقی کے 9 بھائی، 11 گئے تھے، ایک بھائی وہاں رکا، ایک بنیامین کو
یوسف نے اپنے پاس رکھ لیا، تو 9 بھائی باقی رہے، تو 9 بھائی اپنے گھر واپس لوٹے کنعان، اور آ کر اپنے والد سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور بادشاہ نے اسے پکڑ لیا ہے، اور وہ انہوں نے چھوڑا نہیں، ہم نے بہت ہی مندو جو سماجت کی لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا، اور ہمارا بڑا بھائی ہے وہ مارے خوف کے اور مارے ڈر کے یہاں واپس نہیں آئے، وہ ایسا کہہ رہا تھا کہ یا تو میں عزیز مصر سے منو سماجت کر کے یا تو بھائی کو واپس لے کر آؤں گا، یا ابا میرے لیے کوئی حکم بھیجے، کوئی فیصلہ بھیجے کہ بھائی اب چلو تم آ جاؤ، ہو گئی غلطی، اب پکڑ لیا تو تم کیا کرو گے، تمہاری غلطی نہیں ہے، اس طرح کا کوئی بھی معاملہ یا تو ابا کی طرف سے آئے یا پھر اللہ کوئی ہمارے متعلق کوئی فیصلہ کرے تب میں آؤں گا، باقی ہم 9 بھائی یہاں پر آئے ہیں اور اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے نفس نے کوئی بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، پس میں تو صبر جمیل کروں گا، صبر کروں گا، اور صبر بھی کیسا؟ صبر جمیل۔ صبر جمیل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں مخلوق سے بالکل شکایت نہ ہو، جو کچھ کہنا ہے جو کچھ کرنا ہے اللہ ہی سے رابطہ، مخلوق سے بالکل شکایت نہیں، لوگوں کے سامنے بالکل شکوہ شکایت نہیں، اسے صبر جمیل کہتے ہیں۔ تو کہ میں صبر جمیل کروں گا، ورنہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ بات بھی تم نے بنائی ہے، جیسے پہلے یوسف کے باپ میں تم نے جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے کر آ گئے تھے ان کے کپڑے پر، یہ بھی مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اب تم سے کر کے بھی کیا کریں گے؟ فصبر جمیل عسى اللہ، اور میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے، یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ان یأتینی بہم جمیعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو واپس لوٹائے گا۔ تمام کو کہا یعنی یوسف کو بھی، یوسف بھی جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ اس کو بھی لوٹائے گا، بنیامین کو بھی، اور ایک بھائی وہاں پر رک گیا ہے جو یہودا یا روبل یا شمون، کہ اللہ ان تمام کو واپس لوٹائے گا، ایسی اللہ سے مجھے امید ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے کہا انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے، جاننے والا ہے اور حکیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے جاننے والے ہیں اور حکیم ہے، حکمت والے ہیں۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا، اور اب یوسف علیہ السلام، اب یعقوب علیہ السلام کہہ رہے یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف، یوسف کو یاد کر رہے اس لیے کہ کسی غم اور مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے اسی امت کو یہ دیا ہے کہ کسی غم اور کسی مصیبت آئے، انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو سب سے پہلے کیا کہہ لے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی شریعت میں یہ چیز تھی نہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام کیا کر رہے؟ ہائے یوسف، ہائے میرا یوسف، ابھی بھی یوسف کو یاد کر رہے، یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، اس کی جدائی میں آنکھیں سفید ہو گئی۔ سفید ہونے کا دو مطلب، یا تو بالکل بینا ہی چلی گئی یا آنکھوں سے روشنی کم ہو گئی، جس کی وجہ سے آنکھیں سفید ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، ابھی بھی یوسف علیہ السلام کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام انہیں یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُف، بھائیوں نے کہا اب اپنے والد سے، قسم بخدا تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُف، آپ کتنا یوسف کو یاد کریں گے، چھوڑ دیجئے یوسف کو، آپ کتنا اسے یاد کریں گے، کتنا اس کا ذکر کریں گے، حتیٰ تکون حرضاً، یہاں تک کہ کہیں اپنے آپ کو آپ کسی بڑی نقصانی میں نہ ڈال دے، او تکون من الحالکین، یا اپنے آپ کو آپ ہلاک نہ کر دے، آپ کی جان نہ چلی جائے، اب اتنا سارا کیوں یوسف کو یاد کر رہے ہیں؟ بھائیوں نے کہا آگے یعقوب علیہ السلام کہہ رہے قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنے غم اور اپنی حزن کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، الی اللہ، اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں، میں اللہ ہی کی، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کے باب میں جو کچھ جانتا ہوں مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے، یعنی اللہ ہی سے اب گلا شکوہ کرنا ہے، اللہ ہی کو فریاد کرنا ہے، تم سے فریاد کر کے، تم کو شکایت کر کے، اور تمہارے ساتھ خام خواہ کی کوئی بحث و مباحثہ کر کے سچائی اور جھوٹ وغیرہ کی باتوں کو کھول کر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے میں اپنی ساری کی ساری پریشانی اور ساری غم کی فریاد کس سے کرتا ہوں؟ اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور اللہ ہی جاننے والا ہے، اور جو کچھ اللہ میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ
ما لا تعلمون، تم لوگ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو میں کچھ جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اللہ کی جانب سے آپ پر وحی کی جاتی تھی، اللہ کی جانب سے آپ پر الہام کیا جاتا تھا۔ یہ اتنا ہونے کے بعد بھی ابھی بھی یوسف علیہ السلام اپنی اور اپنے بھائی کو جو اپنے پاس رکھ لیا، ایک چوری کے بناوٹی ایک چوری کے ایک قصے میں، ایک چوری کے ایک بناؤ میں، لیکن ابھی تک اپنے والد کو وہ یوسف علیہ السلام اپنی اطلاع نہیں کر رہے کہ میں تمہارا بیٹا یوسف یہاں پر زندہ ہوں اور مصر میں برسر اقتدار ہوں، حکومت کے اقتدار پر ہوں، میرے ہاتھ میں حکومت کی باغ دور ہے، میں بادشاہ ہوں یہاں کا، اور میں نے ہی بنیامین کو اپنے پاس رکوا لیا ہے، اپنے پاس روک لیا ہے۔ نہیں، اس کا جواب وہی ہے کہ ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم نہیں ہوا تھا، حکمت الہی نہیں تھی، اللہ کی مشیت نہیں تھی کہ ابھی تم اپنے والد کو کیا کرو، وہاں مصر میں کنعان میں ان کو خبر پہنچاؤ مصر سے کہ میں مصر کے اندر ہوں۔ نہیں، یہ کوئی اللہ کی جانب سے یوسف علیہ السلام کو ابھی تک اس کا کوئی حکم نہیں ہوا تھا، اللہ کی جانب سے کوئی اس کے متعلق کوئی رہبری نہیں ہوئی تھی۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتے تھے، چونکہ آپ سے پہلے آپ کے والد اسحاق علیہ السلام کا بھی امتحان لیا، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی اپنے اولاد کے بارے میں، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح سے امتحان لیے کہ چچیل میدان میں چھوڑنے کا حکم دیا اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام چچیل میدان میں چھوڑ کر آئے، جسے آج یہاں پر آج کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے، مکۃ المکرمہ کا شہر بسا ہوا ہے۔ پھر وہاں سے لائے تو فرمایا کہ خواب کے ذریعے بتلایا اور امتحان لیا کہ ہماری راہ میں قربان کرو، ہماری راہ میں قربان کرو۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلوانے تیار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام اور چھری چلا رہے۔ یہ امتحان پہ امتحان لیے ابراہیم علیہ السلام کے، تو گویا ہمارے باپ داداؤں کے جس طریقے سے امتحان لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا، سرٹیفکیٹ دیا اپنی محبت کا اور کامیابی کا، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام، ایک طرف یوسف علیہ السلام کو بھی تو امتحان ہی لیے جا رہے ہیں، یہ امتحان ہی ہے یوسف علیہ السلام کے کہ اپنے والد سے سال ہر سال سے دور کر دیا ہے، پدر محبت سے دور کر دیا ہے، والد کی محبت سے۔ تو یوسف علیہ السلام کا بھی امتحان اللہ لے رہا ہے، اس طرف ان کے والد یعقوب علیہ السلام کا بھی امتحان لے رہا ہے۔ یہ امتحان جب ختم ہوگا اللہ کی جانب سے، پھر حکم ہوگا کہ اب اپنے والد کو اپنی اطلاع کرو کہ میں زندہ ہوں، میں یہاں ہوں، میں اس حال میں ہوں۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ کل سنیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔